انفارچونیٹلی پاکستان کی آپ پچھلے 20 سال کی اکنامک ہسٹری دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی گروتھ مومنٹم کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، وہ امپورٹ بیس کیا گیا ہے. ہماری لوکل پروڈیوس کا آپ دیکھیں، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر پورے خطے میں اور دنیا بھر میں پسماندہ ترین ہے، جبکہ ہمارے پاس بے تحاشا ایگری را پروڈیوس موجود ہے. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے. اور آج دیکھیں پچھلے سالوں میں تقریباً $10 بلین کی ہم صرف ایگری کموڈیٹیز، ایگری پروڈیوس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے جو ہمارے لوکل سیکٹرز ہیں، لوکل اکانومی کی چیزیں ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ امپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل میں بار بار جو بھی آتا ہے وہ شارٹ ٹرم پمپنگ کر کے گروتھ لے لیتا ہے اور پھر ایک دم کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے اور ہمیں اسے سلو ڈاؤن کرنا ہے. سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو ہی کیپس آن ریمائنڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آفیشیل کہ بھائی سلو ڈاؤن آپ کرو گے، امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، پھر کہو گے ٹیکس ریونیو کلیکٹ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ثانی بھائی نومبر کے پورے مہینے کو کیلنڈر سے نکال دینا چاہیے، بیکاز نظام بھی چوک ہوا ہے، ہر چیز اسٹینڈ سٹل ہے. اینڈ اٹ اپیئرس کہ پاکستان میں ایک تعنیتی کے جو نیچے ہیں وہ سارے کا سارا نظام ہے، وہ اگر ہو جائے گی تو شاید پاکستان کا جو کاروبار زندگی ہے، معیشت ہے، وہ اپنی ڈگر پہ آ جائے اور وہ چلنے لگے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از وائٹل کہ اکنامک اسٹیبلٹی اکنامک گروتھ ہے، لیکن اس وقت ہم ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر کے فیس کے اندر ہیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن، امریکہ سے، یونائٹڈ نیشن، ہر جگہ سے اس کی کنڈمنیشن آ رہی ہے. لیکن صرف کنڈمنیشن اس کا ایک پہلو ہے. آپ یہ دیکھیں ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال کیا ہے. اچھا، یہی وہ ممالک ہیں جو کہ IMF کو، ورلڈ بینک کو، دیگر عالمی اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے ووٹنگ رائٹس ہیں، ایگزیکٹو بورڈز میں انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے نمائندے، ہمارے ملک کے ریپرزنٹیٹوز اگر وہاں جا کے پیسے مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کوئی قسم کی فائنینشیل سپورٹ دی جائے، تو آپ کو کیا رسپانس ملے گا وہاں سے؟ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا جب 2018 میں ڈار صاحب کی اور نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی، تو اس وقت یہ ہوا تھا. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے درمیان کافی جو ہے، انٹرم گورنمنٹ کے دوران ہی ایکسچینج ریٹ پہ کافی امپیکٹ آیا تھا. اس کے بعد بھی بڑے عرصے تک خان صاحب ایک خدش کا شکار تھے کہ ہمیں IMF میں جانا ہے کہ نہیں جانا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے ایک انٹرم گورنمنٹ کی، اور وہ مشکل فیصلے جو نئی گورنمنٹ کو آ کے کرنے پڑتے ہیں، موجودہ صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو بھی مزید بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا. لانگ ٹرم پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ اس چیز میں ہے کہ آپ لوکل جو پروڈکٹس ہیں وہ اس پہ ریلائی سٹارٹ کریں. جتنی آپ کی ریمیٹنس ہیں اس کے آس پاس آپ کا امپورٹ بل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. دس از میتھ سمپل 2+2. انلیس آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کی نیت میں خرابی ہے، آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے. اور This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. معیشت پہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے، پولیٹیکل اکانومی پہ بات کریں گے، بیکاز our economy seems to have stuck from 3 months and down the road next 20-22 days لگتا یہی ہے کہ یہ جو معیشت کا پہیہ ہے یہ رکا رہے گا، بیکاز گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزوں میں جو انیبلٹی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ شاید سسٹم اس وقت چوک ہوا ہے. ایک تعیناتی ہے، اپوائنٹمنٹ آف دا آرمی چیف ہے، جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اس وقت اسٹک ہوا ہے. اور جب تک یہ والی کلیئرٹی نہیں آتی، لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی افق پہ جو بادل ہیں وہ اسی طرح منڈلاتے رہیں گے. بی اٹ چائنا سپورٹ، بیکاز بہت اچھا ٹرپ رہا شہباز شریف صاحب کا، بٹ سبسٹینشیٹ آپ نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز ہے جو کیش کی ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں، ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس چیز کو فل ان کر دے گی. 4 سے 5 سال میں $10 ارب کے منصوبوں کی اناؤنسمنٹ بہت ساری مرتبہ پاکستان دیکھ چکا ہے، مگر آج پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے، 5 دسمبر کو $2 ارب سے زیادہ کی لائبلٹی سر پہ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کو امیڈیٹلی کیش کی ضرورت ہے. سو اکانومی پہ اور جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں اور جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا، یہ ڈسکس کریں گے نعمان عبدالمجید سے. بازار ریفلیکٹ کرتی ہے اسٹاکس میں اور اسٹاک ریپرزینٹ کرتے ہیں ETFs میں. سو اگر پالیٹکس ہی کا جو انجن ہے وہی ڈسرپٹ ہوا ہے، وہی مسائل کا شکار ہے اور بے یقینی کا شکار ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ نہ بازار حصص نے چلنا ہے، نہ اسٹاکس نے چلنا ہے، نہ اس کو ٹریک کرنے والے ETFs نے چلنا ہے. سو اس سیگمنٹ میں واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ثانی بھائی نومبر کے پورے مہینے کو کیلنڈر سے نکال دینا چاہیے، بیکاز نظام بھی چوک ہوا ہے، ہر چیز اسٹینڈ سٹل ہے. اینڈ اٹ اپیئرس
کہ پاکستان میں ایک تعینیتی کے جو نیچے ہے وہ سارے کا سارا نظام ہے وہ اگر ہو جائے گی تو شاید پاکستان کا جو کاروبار زندگی ہے معیشت ہے وہ اپنی ڈگر پہ آ جائے اور وہ چلنے لگے. سو نعمان صاحب ویلکم ٹو دا شو. ڈائریکٹ اوور ٹو یو. واٹ ڈو یو تھنک آف دا کرنٹ سچویشن اٹ از ہیپننگ اینڈ دا سچویشن از چینجنگ آن اے منٹ ٹو منٹ بیسس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کے کئی پروگرام سے بات کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از وائٹل کہ اکنامک اسٹیبلٹی اکنامک گروتھ ہے، لیکن اس وقت ہم ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر کے فیس کے اندر ہیں. ملک میں لانگ مارچ بھی چل رہا ہے. کل خان صاحب کے اوپر انفارچونیٹلی کا ایک حملہ بھی ہوا جس میں الحمدللہ کہ وہ بچ گئے. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ٹویٹر پہ آپ جا کے دیکھیں کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے امریکہ سے یونائٹڈ نیشنز ہر جگہ سے اس کی کنڈمنیشن آ رہی ہے. لیکن صرف کنڈمنیشن اس کا ایک پہلو ہے. آپ یہ دیکھیں ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال کیا ہے. اچھا یہی وہ ممالک ہیں جو کہ IMF کو، ورلڈ بینک کو، دیگر عالمی اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے ووٹنگ رائٹس ہیں، ایگزیکٹو بورڈز میں انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے نمائندے، ہمارے ملک کے ریپرزنٹیٹوز اگر وہاں جا کے پیسے مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی فائنینشیل سپورٹ دی جائے تو آپ کو کیا رسپانس ملے گا وہاں سے. جو ایک چیز لوگ نہیں سمجھتے ہماری عمومی طور پر کہ جب بھی آپ آپ لون لینے جاتے ہیں یا فائنینشیل سپورٹ لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ صرف کنڈیشنلٹیز نہیں آتی بلکہ آپ کو پورا اپنا اکنامک پلان بھی دینا ہوتا ہے. اگر آپ 3 سال کا لون لینے جا رہے ہیں تو آپ کو 3 سال کا پلان بھی دینا ہوگا کہ 3 سال کے بعد آپ کی معیشت اس کنڈیشن میں ہوگی کہ آپ وہ لون دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کے اوپر ہو رہا ہے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لانگ مارچ کب تک چلے گا، حکومت جو ہے اناؤنس کرے گی نہیں کرے گی، الیکشنز کب ہوں گے، انٹرم گورنمنٹ کب آئے گی اور اگلی گورنمنٹ کب آ کے اور ایسا کوئی اکنامک پلان بنائے گی. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا جب 2018 میں ڈار صاحب کی اور نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت یہ ہوا تھا. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے درمیان کافی جو ہے انٹرم گورنمنٹ کے دوران ہی ایکسچینج ریٹ پہ کافی امپیکٹ آیا تھا. اس کے بعد بھی بڑے عرصے تک خان صاحب ایک خدش کا شکار تھے کہ ہمیں IMF میں جانا ہے کہ نہیں جانا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے ایک انٹرم گورنمنٹ کی اور وہ مشکل فیصلے جو نئی گورنمنٹ کو آ کے کرنے پڑتے ہیں، موجودہ صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو بھی مزید بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا کیونکہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے اس وقت صورتحال جو ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت 4-5 چیزیں ہیں جو اکنامک پرائیورٹیز کہہ لیں یا پلاننگ کے پرسپیکٹیو سے جس کو ٹھیک کرنا، جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ایک طرف آپ کی مہنگائی ہے، غریب آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے پس گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ مہنگائی کا بوجھ کس طریقے سے عام آدمی سے ہٹایا جائے. یہ توجیحات دینا کہ فلانے ملک میں امیر ممالک میں مہنگائی زیادہ ہے لیکن وہاں پہ سوشل سیفٹی نیٹس بھی ہیں، وہاں کے انکم لیولس بھی ڈفرینٹ ہیں، اور کسی اور ملک میں اگر مہنگائی ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے ملک کے غریب آدمی کو مار نہیں سکتے. اب اس کے لیے اگر آپ کو سبسڈی دینا پڑے، آپ کو انفلیشن کنٹرول کرنا پڑے، ایڈمنسٹریٹو میجرز دینا پڑے، جو بھی کرنا پڑے ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دوسرا جو فرنٹ ہے آپ کی اکانومی کا فرنٹ ہے کہ اکانومی کو اسٹیبلائز بھی کرنا ہے اور اکانومی میں آپ نے گروتھ مومنٹم بھی کریٹ کرنا ہے، اور گروتھ مومنٹم بھی ایسا کریٹ کرنا ہے جو کہ امپورٹ بیس نہ ہو. انفارچونیٹلی پاکستان کی آپ پچھلے 20 سال کی اکنامک ہسٹری دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی گروتھ مومنٹم کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر وہ امپورٹ بیس کیا گیا ہے. ہماری لوکل پروڈیوس کا آپ دیکھیں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر پورے خطے میں اور دنیا بھر میں پسماندہ ترین ہے جبکہ ہمارے پاس بے تحاشا ایگری را پروڈیوس موجود ہے. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے. اور آج دیکھیں پچھلے سالوں میں تقریباً $10 بلین کی ہم صرف ایگری کموڈیٹیز ایگری پروڈیوس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے جو ہمارے لوکل سیکٹرز ہیں، لوکل اکانومی کی چیزیں ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر لوکل اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ کی گئی ہوتی تو آج ہماری جو گروتھ ہوتی وہ امپورٹ بیس نہیں ہوتی بلکہ لوکل کنزمپشن بیس ہوتی یا پھر ایکسپورٹ بیس ہوتی. سملرلی آپ ہماری ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں کہ انڈیا کی تقریباً $250 بلین کی IT ایکسپورٹس ہیں، ہماری مشکل سے $2 سے $3 بلین کی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا IT ایجوکیشن ہے، ہماری IT ایجوکیشن کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی انویسٹ نہیں کیا گیا کہ وہاں سے ایسے انجینئرس، ایسے گریجویٹس نکل سکیں جو باہر نکل کے مارکیٹ میں پرفارم کر سکیں. تو جب تک آپ ایک امپورٹ بیس ماڈل کو صرف گروتھ کے شارٹ ٹرم نمبرز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کے پاس ریکرنگ بیسس پہ مستقل بنیادوں پہ بار بار اسی قسم کے پرابلم آتے رہیں گے. تو 2 چیزیں ہم نے یہ بات کی کہ ایک تو آپ کو عوام کو مہنگائی سے بچانا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اکانومی میں اسٹیبلائزیشن اور سسٹینیبل گروتھ کو بھی لے کے آنا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہماری لوکل چیزوں کے اندر انویسٹ کریں. ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ ابھی اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کنٹرول کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کی مشینری امپورٹس اور بہت سارے کرٹیکل سیکٹر کے امپورٹس کو بھی روک دیا گیا ہے. اکانومی اس طریقے سے نہیں چل سکتی. آپ نے آن دی ون ہینڈ یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے حوالہ اور ہنڈی زوروں پر ہے. تو بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کا کنزمپشن عروج پر ہو، ہنڈی بیسڈ حوالہ بیسڈ کنزمپشن، اور دوسری طرف آپ کی جو امپورٹس ہیں، آپ کی جو فارمل امپورٹس ہیں جو مشینری کی
क्रिटिकल इंपोर्ट्स में उसको रोक दिया गया हो। ये 2 फैक्टर हो गए। और तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकॉनमी का, वो आपका इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। देखिए हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान शॉर्ट टर्म में कोई करंट अकाउंट डेफिसिट से निकल जाएगा। तो आपको लाजिमन इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना पड़ेगा। आपको उनसे, चाहे वो आपके जो डिपॉजिट्स हैं जो आपने फ्रेंडली गवर्नमेंट से लिए हुए हैं, चाहे आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है जो मल्टीलेटरल से या इंटरनेशनल मार्केट से की हुई हैं, या वो आपके पुराने कर्जे जिसको रोल ओवर करना है, इन सब के लिए आपने इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना पड़ेगा। और जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे आपको उसके लिए एक इकनॉमिक प्लान देना होगा, एक क्रेडिबल प्लान देना होगा कि हम अगले 3 से 5 सालों के अंदर यही इक़दाम करेंगे जिससे हमारी मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और हम पैसे आपके वापस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप और जब भी हम इकनॉमिक प्लान की बात करते हैं तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रूव करना होता है, डेमोस्ट्रेट करना होता है। अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप इंटरनेशनल मार्केट में किस मुंह से जाके पैसे मांगेंगे? ये बताएं कि चाइना के ट्रिप के लिए पीपल आर सेइंग कि $10 बिलियन, दैट आई अंडरस्टैंड कि 5 साल 7 साल में कोई चीज़ होनी है। और कई दफ़ा वी हैव हर्ड एंड सीन सच टाइप ऑफ MOUs एंड अनाउंसमेंट कि $20 अरब से फलां रोड बन जाएगा। बट व्हाट डज़ इट हैज़ टू डू विथ योर करंट अकाउंट डेफिसिट? स्टेट बैंक में रिक्वायरमेंट है 5 दिसंबर को आपकी $2 बिलियन की लाइबिलिटी खड़ी हुई है डॉलर बॉन्ड्स की। सो वो तो आई डोंट सी एनी अनाउंसमेंट कि जिसमें ये आ रहा हो कि फ़लाँ जगह से हमें $2 अरब आ जाएंगे। सो आपको लग रहा है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो अभी हमारा हाथ थाम लेंगे 5 दिसंबर से पहले, ये पॉलिटिकल सिचुएशन मैनेज हो जाएगी? और एक चीज़ और मैं चाहूँगा आखिर में आप टच बेस ज़रूर करें, दैट इज़ के व्हाट इफ़ एन इंटरिम गवर्नमेंट कम्स, अगर आ जाती है तो उसको किस तरह के मसाइल का सामना होगा? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप चाइनीज़ कह लें या अरब कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, उनसे बात कर लें। इन्होंने बहुत हिस्टोरिकली हमें सपोर्ट किया है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन ज़ाहिर पैसे मांगने की भी एक लिमिट होती है और हेल्प करने की भी एक लिमिट होती है। जब तक आप किसी के पास क्रेडिबल कमर्शियल प्लान लेके ना जाएं, क्रेडिबल, आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपके साथ साथ ये भी बताना होता है कि मैं लोन वापस कैसे करूँगा। अगर लोन वापस करने के कोई तरीक़ेकार आपके पास मौजूद नहीं है, या हर 6 महीने बाद एक नया बंदा लोन मांगने चला जाए, जैसा कि हम जानते हैं पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में 5 प्राइम मिनिस्टर और तकरीबन 8-9 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो इस शोज़ कि हमारे मुल्क में पॉलिसी स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है कि आप उन कंट्रीज़ के ऊपर जाएं और वो आपको फ्री बीस प्रोवाइड कर दें। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि आज से चंद सालों पहले जब ये CPEC इनिशियली आया था तो बताया गया था कि $45 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब ब्रेकअप में गया तो मालूम हुआ उसमें से ज़्यादातर हिस्सा लोन का ही है, कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट का है। हालांकि तसव्वुर ये दिया गया था कि सारे पैसे जो है इन्वेस्टमेंट की मद में आ रहे हैं। उसके बाद खान साहब के इब्तदाई दौर में भी जो है वो $10 बिलियन सऊदी अरबिया से और फिर $12 बिलियन कतर से कमिट हुए थे, लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में आ नहीं सकी। हम FDI के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम आपके साथ भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके ना आने की बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी एक वजह ये है कि अगेन हमारे पास इकनॉमिक प्लानिंग इतनी मजबूत नहीं है, हम उन कंट्रीज़ को जाके ऐसे क्रेडिबल इकनॉमिक प्लान नहीं दे सकते। ये बहुत सारे हमारे बल्कि मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ के सफ़ीरों से भी ये कंप्लेंट सुनने में आई है कि आपकी जब डेलीगेशंस यहाँ से जाते हैं तो अपना होमवर्क करके नहीं जाते, वो सिर्फ ज़बानी कलामी तो बात करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी प्रॉपर डिफाइंड प्रोफेशनल प्रपोजल्स नहीं होते कि जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट ली जा सके। तो ये $10 बिलियन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ $100 बिलियन की भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि बशर्ते कि हमने अपना होमवर्क किया हुआ हो और हम दुनिया को एतमाद दे सकें। But does this $10 billion support for a long-term project sort out our immediate payment requirements issue? देखें बात ये है कि इस वक्त तो हमारी जो इमीडिएट कहीं से भी पैसे आ जाए ना, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट की फिलॉसफी इस वक्त क्या है कि कहीं से भी पैसे आ जाएं, वो आपके रेमिटेंस की फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में, बस पैसे आने चाहिए ताकि हमारा जो है ना अगले इलेक्शन तक खर्चा पानी चलता रहे। इस वक्त कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग की या स्ट्रेटेजिक So you are saying they are not even looking long term, they are just looking कि ये टेन्योर जो 6-8 महीने का है, you saying this? जी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इस वक्त देखिए इस वक्त बात यह है कि हमने पिछले 6-8 महीनों में जो भी कुछ देखा है, इस वक्त हमारे पास कोई भी 5 साल का इकोनॉमिक प्लान या 3 साल का इकोनॉमिक प्लान हमें नज़र नहीं आया। इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी मैनेजमेंट जो होती है वो हो रही है कि भाई डॉलर अरेंज किए जाएँ कहीं से, ताकि अगले 6-8 महीने साल का जो है वो पीरियड निकाला जा सके। इसके अलावा आपने देखा कि 3 या 5 साल का कोई इकोनॉमिक प्लान हो, और देंगे भी कैसे जब आपके पास मैंडेटरी साल भर का बचा है और आपके सामने इलेक्शन सर पे खड़े हो, यही नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे और कब नहीं होंगे, तो कैसे आप जो है 5 साल का इकोनॉमिक प्लान दे सकते हैं। मसला यही आ रहा है कि आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाह रही है, वो चाह रही है कि आपको प्लान दें, आप उनको बताएं कि भाई किस तरीके से आप अपनी इकॉनमी को ठीक करेंगे, मुश्किल फ़ैसले करेंगे या आसान फ़ैसले करेंगे, लेकिन हमारे पास वो पॉलिटिकल मैंडेट इस वक्त मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनल
کمیونٹی کو وہ ایشورنس دے سکے. تو انفارچونیٹلی ایسی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو بھی فیصلے ہیں وہ اگلے 6-8 مہینے کے الیکشن ایئر پالیٹکس کے تحت ہی کیے جا رہے ہیں. صرف ون لاسٹ کوسچن نعمان بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف دا ٹائم. یہ بتائیں کہ 5 دسمبر کے جو ڈیٹ کی لائبلٹی ہے ہمارے جو پیپرز میچور ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ایزیلی میٹ کر لے گا؟ اور ایک اور سوال جو مجھے کسی ہمارے سامعین میں سے کسی نے بھیجا ہے, دیٹ از کہ کیا ایئر اینڈ تک پاکستان کے جو ریزروس ہیں وہ $10 بلین کو کراس کر لیں گے یا وہ لیول سسٹین کر رہے ہوں گے؟ بٹ اٹ آل ڈپینڈس اپان پالیٹکس ان دا کرنٹ سچویشن. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ مجھے $2 بلین کی فگر بتائی, تقریباً $2 سے $3 بلین کی ریمیٹنسز ہمارے پاس آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ رول اوور ہو گیا, کچھ فریش بوروئنگ ہو گئی, کچھ ADB سے پیسہ آ گیا, ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ تو میٹ کر لیں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, پیپر کو میٹ نہیں کرے گا. وی ڈونٹ ہیو اینی ریزن. پاکستان نے پہلے بھی نہیں کیا, ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان یہ مینیج کر جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سے ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ روپی پر سے پریشر کم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. روپی پہ پریشر برقرار رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ اٹس اے کامن نالج کہ اس وقت انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں وائڈ گیپ موجود ہے, بلکہ کچھ اطلاعات کے مطابق تو یہ گیپ تقریباً $30 تک بھی گیا ہے پچھلے دنوں میں. تو بات یہ کہ اگر یہ اتنا گیپ موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں اگر ڈالر اس وقت بھی اویلیبل نہیں ہے, آپ جا کے چیک کر لیں, اوپن مارکیٹ میں آفیشلی ڈالر اویلیبل نہیں ہے, وچ مینس کہ جو یہ گیپ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ از بینگ آرٹیفیشلی مینج. اگر اس کو فری فلوٹ چھوڑیں, اگر اس کو تھوڑا سا ہلکات رکھا جائے تو شاید ڈالر ابھی $15-20 اپریشیٹ کر جائے گا. جہاں تک $10 بلین کی آپ نے بات کہی کہ کیا اس کو کراس کر جائے گا, لیکن بات یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ اگر مثال کے طور پر آپ اکانومی کی ساری امپورٹس کو بالکل روک دیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے آئیں تو وہ تو نہیں کرے گا. اٹ آل ڈیپینڈس کہ واٹ کائنڈ آف اکنامک پالیسی فریم ورک یو آر سیئنگ. جیسے میں نے کہا کہ اس وقت صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, آپ نے کچھ دیر پہلے سوال بھی کیا کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ اگر فار ایگزامپل آتی ہے, جب بھی آتی ہے, ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی, تو اس کے لیے اس کو بہت سارے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی, جو یہ سب سے پہلا جو مشکام ہوگا اس دوران یہ ڈالر میں ڈپ آئے گا. جو انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ کا جو گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ گیپ ختم ہوگا, کیونکہ کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا کہ وہ ڈالر کو آرٹیفیشلی مینیج کرے. دس از دا بگیسٹ تھنگ. اچھا, سیکنڈ چیز یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ چونکہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے, تو آپ کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ اگر وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے وہاں سے ہے جو بھی ہے, وہ ایک اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو پولیٹیکل کرائسس کا پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 3 مہینے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, چنانچہ اب ایٹ لیسٹ پاکستان از بیک آن دی کورس آف ایکشن کہ اگلے 5 سال کی ایک نئی گورنمنٹ آ کے آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد کی ایشورنسز دے دیجیے گی. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کو وہ کورس آف ایکشن نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ انٹرم, تو خیر کسی کو نہیں پتہ انٹرم گورنمنٹ میں کون آئے گا, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ ظاہر ہے کہ ساری پولیٹیکل پہ اسپائر کرتی ہیں کہ آنا چاہیے, انہیں لازماً ابھی سے اپنا ہوم ورک ضرور کر لینا چاہیے. دیکھیں کسی کے پاس بھی وہ لبرٹی آف ٹائم نہیں ہوگا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, PTI ہوتی ہے یا جو کوئی اور گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی آتی ہے, آپ کو ابھی سے اپنی اکنامک ٹیم موبلائز کرنی ہوگی, اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا, ایک کریڈیبل اکنامک پلان کر لے کے آنا ہوگا. صرف بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا کہ پچھلے لوگ جو ہے خراب کر, ہمارے بلیم گیم کی بہت پرانی سیاست ہے, لیکن جو اکانومی جس صورتحال میں ہے آپ کو بلیم گیم کا ٹائم نہیں ملے گا. جو بھی گورنمنٹ آئے گی, روپی انڈر سیویئر پریشر ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہوں گے, پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے ایشورنسز دینی ہوں گی کہ ہم جو ہے اب آ گئے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ایک باقاعدہ پلان موجود ہے کہ ہم اکانومی کو بیک آن ٹریک لے آئیں گے, اس میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی اور سسٹین گروتھ بھی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی سے پولیٹیکل پارٹیز نے جو کہ اکنامک پلاننگ پہ اور 5 سال کے اکنامک پلان پہ کام کرنا شروع نہیں کیا, تو اگلے سال 1.5 سال کے اندر اکانومی مزید خراب ہو سکتی ہے. گریٹ. نعمان صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ذیشان قدوس جو ریپرزینٹ کر رہے تھے UBL فنڈز کو, اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا نعمان صاحب نے, ہی از اے نون اکانومسٹ, اور ذیشان قدوس نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمیں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, کس طرح کی ریگولیٹری چینجز جو ہیں وہ یعنی we can expect those changes to take place in the near future for the development of the new product segment at the Pakistan Stock Exchange. نعمان نے تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں کس طرح کے اسٹرکچرل مسائل ہیں اور وہ ہنوز قائم ہیں, اور اس کے لیے ٹائم اینڈ اگین نعمان لکھتے بھی رہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ایکسپلین بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ امپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل میں بار بار جو بھی آتا ہے وہ شارٹ ٹرم پمپنگ کر کے گروتھ لے لیتا ہے اور پھر ایک دم کہنا شروع کر دیتا ہے
کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے اور ہمیں اسے سلو ڈاؤن کرنا ہے. سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو ہی کیپس آن ریمائنڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آفیشیل کہ بھائی سلو ڈاؤن آپ کرو گے, امپورٹ لیڈ اکانومی ہے, پھر کہو گے ٹیکس ریونیو کلیکٹ نہیں ہوا. سو ہی کیپس آن سجیسٹنگ کہ لانگ ٹرم پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ اس چیز میں ہے کہ آپ لوکل جو پروڈکٹس ہیں اس پہ ریلائی اسٹارٹ کریں. جتنی آپ کی ریمیٹنس ہیں اس کے آس پاس آپ کا امپورٹ بل ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. دس از میتھ سمپل 2+2. انلیس آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ کی نیت میں خرابی ہے, آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے اور نعمان جیسے لوگ آپ کو تنگ بھی کرتے رہیں گے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.